زیادہ دیر زحمت نہیں دینی، وقت کافی ہو چکا ہے، لیکن پتہ چلے کہ علی کے جوار میں عبادت ہو رہی ہے، پھر عبادت سمجھ کے ایک درود پڑھ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابینا ان یحملناها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات صلوات بعض اوقات بندے کا موڈ ہوتا ہے پڑھنے کا، لیکن سامعین پڑھاتے ہیں خطیب کو تو سامعین کی صلوات اور استجابت بتاتی ہے کہ پڑھانا چاہتے ہیں یا بگار نکالنے آئے ہیں۔ صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد۔ مجمع ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، اور یہاں جیسے امتیاز صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے کہ ملائکہ آتے ہیں، واقعا روایت میں ہے کہ جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے وہاں ملائکہ آتے ہیں، تو صلوات پھر ایسی پڑھیں کہ پتہ چلے کہ عبادت سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں تو ویسے ہی سارے اعمال مقبول ہیں، لیکن صلوات ایک ایسا عمل ہے جو پورے سال مقبول ہوتا ہے۔ اپنی اعمال کی مقبولیت، مجلس کی مقبولیت کے لیے ایک بلند صلوات پڑھیں۔ سورہ احزاب جو کل کوفہ کی مجلس میں تھے ان کے لیے تذکرہ بڑی جلدی سے، اور جو برادران نہیں تھے ان کے لیے ایک مطلب آ جائے گا سامنے، اور انشاءاللہ میں ان مطالب کو بڑی تیزی سے گزر جاؤں گا جو کل بیان کیے تھے، تاکہ آج وہ حدیث المناشطہ مکمل ہو جائے۔ 72 نمبر آیت سورہ احزاب، بسم اللہ کے بعد ہم نے امانت، الف لام ہے، میں نے زیادہ تمہید میں نہیں جانا، بس میں نے دیکھنا ہے سب اہل علم بیٹھے ہیں، مجھے تمہیدیں باندھنے کی ضرورت نہ پڑے، وقت بھی بہت کم ہے، آپ کے ذوق و شوق و رغبت کو دیکھ کے میں نے آگے چلنا ہے۔ ہم نے کوئی خاص امانت تھی کہ جس کو ہم نے آسمانوں پہ، زمین پہ، پہاڑوں پہ پیش کیا، انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں تھوڑا سا تمہیداً یاد دلا دوں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یہ کوئی وزنی چیز ہے جو پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ یہ کوئی وزنی چیز ہے کہ پہاڑوں پہ اگر قرآن آتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، لہٰذا یہ امانت بھی کوئی خاص ایسی امانت ہے، کوئی وزنی چیز ہے جو آسمان بھی نہیں اٹھا رہے، زمین بھی نہیں اٹھا رہی، سارے پہاڑ مل کے، گلگت کے پہاڑ ہوں، بلتستان کے پہاڑ ہوں، پارا چنار کے پہاڑ ہوں، جو برادران جہاں جہاں کے علاقے کے بیٹھے ہیں وہ ضرور بولیں گے، جتنے مرضی پہاڑ ہوں یہ پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ جب چھٹے امام سے پوچھا گیا وہ امانت مولا ہے کیا جو اتنی وزنی ہے، تفسیر قمی نے جواب دیا، امام فرماتے الولایہ وہ ہماری ولایت ہے۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ سلامت رہے۔ مجھے یقین ہے سارے موالی بیٹھے، مجھے یقین ہے کہ نجف میں مولا کے جس کی ولایت کی بات ہو رہی اس کے جوار میں بیٹھے ہیں۔ اتنی وزنی چیز، اتنی اعلیٰ چیز جو آسمان بھی مولانا صاحب نہیں اٹھا سکے، زمین بھی نہیں، پہاڑ بھی نہیں، اتنی وزنی چیز ہے تو پھر نعرہ بھی اتنا ہی وزنی تو ہونا چاہیے نا۔
میں لگواتا ہوں نعرہ، شاید کچھ لوگوں کو روزہ ابھی تک زیادہ لگا ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری سلامت رہے۔ وہ ولایت امام فرماتے ہیں کہ جس کو ان چیزوں نے نہ اٹھایا، پھر فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اسی ولایت کو کسی خاص انسان نے اٹھا لیا۔ اب میں نے اشارہ کرنا ہے، اگر اشارہ لوگ نہ سمجھ سکے تو پھر تشریح میں جاؤں گا۔ اس خاص ولایت کو کسی خاص انسان نے اٹھا لیا۔ آصف صاحب خطبہ شکشکیہ آپ کے سامنے ہے، زیارت عاشورہ کا وہ جملہ اللہم لا نول ظالمین، امام نے تو بڑی تخفیف کی تھی، لیکن اللہ نے ظلوم و جہول کہہ کے مبالغہ کا صیغہ جو صرف ناف سے ذوق رکھتے ہیں، مبالغہ کا صیغہ استعمال کیا۔ مبالغہ میری طرف سے ہوتا تو آپ بالکل نہ بولتے۔ جب خود خدا کہہ رہے اس شخص کی حقیقت جس نے یہ تقمص کیا، اگر اللہ کی بات ہے تو بول پڑنا، میری بات ہے تو خاموش رہنا۔ حملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا، مذمت میں کرتا نہ مانتے، مذمت وہ کر رہے جس نے قرآن نازل کیا۔ اس ولایت کو اس نے اٹھا لیا جو کائنات میں سب سے بڑا جاہل بھی تھا، ظالم بھی تھا۔ سلامت زندہ آباد، سلامت رہے، سلامت رہے۔ پر غاصبان حق کے لیلانے، پر قاتلان مولا لیلانے، پر دشمن اہل بیت لانے، سارے حیدری محمد آل محمد صلوات بڑے محقق بیٹھے ہیں، بڑے صابر قسم مولانا صابر صاحب، بہت محقق بیٹھے ہیں۔ جاڑا صاحب بڑی توجہ چاہوں گا، بڑے عرفان والے لوگ بیٹھے ہیں، بس میں کشف کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ میں کشف کر رہا ہوں لیکن اشارے میں کشف کر رہا ہوں، جس پہ کشف ہو جائے وہ خاموش نہ رہے، چونکہ خاموشی سے دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو پڑھنے والے کو پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں بات پہنچی بھی ہے یا سروں سے گزر گئی ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بولنا ہوتا ہے نا، یہ گواہی ہو جاتی ہے کہ یا علی تیرے چاہنے والے تھے، منکر نہیں تھے۔ لہذا اگلا جملہ آیت میں لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ لوگ کہتے ہیں علی اتنے شجاع تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جملہ ضائع نہ ہو جائے۔ علی اتنے شجاع تھے، تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ جواب اللہ نے قرآن میں دے دیا ہے، اللہ سے بڑا قادر کوئی نہیں، وہ بھی چاہتا تو زبردستی کر سکتا تھا۔ پھر اللہ نے موقع کیوں دے دیا؟ تقمص کا موقع کیوں دے دیا؟ علم سے میرا خطاب ہے، اس لیے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، موقع اس لیے دیا تاکہ منافقین و منافقات و مشرکین و مشرکات کو روز قیامت عذاب دے سکے۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ یعنی عوام کا بندہ تو یا علی کہنا عبادت سمجھے، اور جو مولا کے در پہ بیٹھے ہیں وہ علی کو، یعنی بچہ تو علی علی کرنا عبادت سمجھے، اور جو علی کے در پہ بیٹھا ہو وہ علی کا نام بڑے پریشان ہو کے، بڑے سوچ سمجھ کے، بڑے احتیاط سے لے۔ میرا خیال میں دیکھیں نا، مولانا امیر نے امیرانہ نعرہ لگایا ہے، اور آپ سب امیر ہیں، کوئی آپ میں سے غریب نہیں ہے۔ امیر ہوتا ہی وہی ہے جو اہل بیت کے در پہ آ جائے۔ بات سے بات آتی، ایک شخص بڑا غریب تھا، شیخ صاحب یہاں بڑی شخصیات آئی ہیں پاکستان سے بھی، تو مولا کے پاس بڑا غریب ہوں، بڑا غریب ہوں۔ مولا کا نہیں تو بڑا امیر ہے، جو جاگ رہے ہیں میں ان کے لیے جملہ خیر ہے۔ کہا مولا نہیں، میرے گھر میں تو واقع ہیں۔ کہا ہماری ولایت بیچتے ہو؟ کہا نہیں مولا، یہ تو نہیں بیچ سکتا، چاہے ساری دنیا مل جائے۔
کہا پھر تو اس سے بڑا امیر ہی کوئی نہیں ہے۔ سلامت نے مل کے ایک درود پڑھے بار محمد و آل محمد۔ لہذا اس آیت کے ضمن میں حدیث مناشتہ میں کل عرض کر رہا تھا، وہ شخص آیا معذرت کرنے مولا کے پاس کہ میں اہل نہیں تھا، میری رغبت نہیں تھی، تو امام نے کہا پھر اس اتنی بڑی مسئولیت کو تو نے کیسے تحمل کیا؟ مولانا انور صاحب بڑی دورانی بات کر رہا ہوں، تحمل کا لفظ مولا نے استعمال کیا، جو آیت میں بھی حمل اہل انسان کی بات ہے وہی بات امام نے کی۔ کہا میں نے حدیث سنی تھی کہ رسول خدا نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلال، تو امام نے ایک جملے میں اس کے استدلال کو رد کیا۔ یہ ہے مناظرے کا طریقہ جو امام سکھا رہے ہیں۔ ثقلین صاحب بڑی وزنی بات امام نے کی، فرمایا اتنا بتاؤ سلمان و عمار و مقداد و ابو ذر و ابن عبادہ و انصار یہ امت سے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر یہ امت سے ہیں تو انہوں نے تو بیعت کی نہیں، پھر اجماع کیسے ہو گیا؟ امام نے ایک جملے میں رد کر دیا اس نے۔ پھر امام نے پوچھا بھئی اتنا بتا جو اس جگہ پہ آ کے بیٹھتا ہے رسول کی جگہ، اس کا کوئی میرٹ ہے یا بغیر میرٹ کے وہ بیٹھ سکتا ہے؟ اگر وہاں سے اس وقت سے میرٹ قائم ہو جاتا نا کہ میرٹ والے آتے تو آج یہ جو مسئلہ بنا ہوا ہے سلامت رہے کہ بھئی سازش سے آئے ہیں، امپورٹڈ حکومت ہے، یہ ساری بیزاری کا اعلان اور جگہ جگہ جلسے جلوس، یہی تو ہم 1400 سال سے سمجھا رہے ہیں کہ سازش والی نہیں غدیر والی حکومت چاہیے۔ سلامت رہے۔ لہذا امام نے کہا کوئی کوالٹیز کوئی میرٹ ہونا چاہیے؟ کہا جی ہونا چاہیے۔ کیا خوبی ہونی چاہیے؟ کہا النصیحہ والوفا وحسن السیرہ واقامت العدل وعلم بالکتاب والسنہ واخذ حق المظلوم من الظالم، کہ رسول کی جگہ پہ وہ بیٹھے کہ جو نصیحت کر سکتا ہو، جو وفادار ہو، بے وفا نہ ہو، جس کی سیرت اچھی ہو، جو کتاب و سنت کا عالم ہو، جاگ رہے ہو، جو کتاب و سنت کا عالم ہو اور جو مظلوم کا حق ظالم سے لے کے دے سکے، وہ اس جگہ بیٹھے۔ امام نے فرمایا انشدک باللہ حل تاجد فیک ہذہ الخصال او فیا، قسم اٹھا کے بتانا یہ خوبیاں تیرے اندر ہیں یا میرے اندر ہیں؟ حیدری سلامت نے مولانا رجب نے رمضان میں نعرہ لگایا ہے، اگر 2 مہینے پہلے والا بندہ اتنی ہمت کر سکتا ہے جو خود رمضان میں ہے، وہ اس سے بڑھ کر ہمت کرے، مل کے نعرہ ہے حیدری سلامت رہے۔ اور نعرے کو عبادت سمجھ کے، میں فقط انہی سے چاہتا ہوں نعرہ علی کا نام جو عبادت سمجھتے ہیں، جن کو رسول کے اس حدیث پہ یقین ہے، زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ کائنات کا واحد ذکر علی کا ذکر ہے کہ جس کے ذکر سے رسول کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، عبادت بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھنا عرفان والا مولانا بہلول عرفان نے نعرہ لگا، جو اس عرفان سے اس در پہ آ جائے وہ پھر جنت میں جنت کی بھیک نہیں مانگتا، جیسے آج کل کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بیگر ہیو نو چوائس، جو بھی جملہ کا کہ بھکاری کی کوئی چوائس نہیں ہوتی، بھکاری کی کوئی چوائس نہیں ہوتی، جو اس دروازے پہ آ جائے پھر وہ بھکاری نہیں رہتا، وہ پھر بہلول کی طرح جنت بانٹتا پھرتا ہے۔
مولانا عظیم صاحب نے عظیم بات کی ہے. سلامت رہیں. خدا ان ہاتھوں اور زبانوں کو سلامت رکھے. سلامت رہیں. یہ آپ لوگوں کے ہاتھ اٹھانا ایسے نہیں ہے. یہ ہاتھ اٹھانا غدیر والے ہاتھوں کی یاد تازہ کرتے ہیں. سلامت رہیں. لہذا مولا نے جب یہ اقرار لے لیا اور اسے اقرار لیا, کہا آپ کے اندر ہیں یہ ساری خصوصیات. اور پھر مولا نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا, حل انشدک باللہ حل انت مجیب لرسول اللہ قبل المسلمین امانا. اتنا بتانا تمام مسلمانوں سے پہلے, سب سے پہلے رسول کی آواز پہ لبیک میں نے کہا تھا یا تو نے کہا تھا؟ علی کو پتا تھا 1400 سال بعد کچھ درباری ملا آئیں گے, وہ کہیں گے علی تو بچہ تھا لیکن سب سے پہلے فلاں بڑے بزرگ نے اسلام قبول کیا تھا. علی نے اپنے علم امامہ سے یہ مسئلہ 1400 سال پہلے ہی حل فرما دیا اور اسی بزرگ سے اقرار لے لیا کہ سب سے پہلے اسلام کا اظہار علی نے کیا تھا. سلامت رہے. مولا نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا, حل انت بقیت بنفسک یوم الغار رسول اللہ ام انا. قسم اٹھا کے بتانا غار والے دن تو نے رسول کی جان بچائی تھی یا میں نے بچائی تھی؟ اقرار لے لیا کہ آپ نے بچائی تھی. مولا نے اگلا جملہ جو ابھی تک نہیں بولے ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. مولا نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا, انشدک باللہ حل انت الاذان یوم الموسم بصورت البراء ام انا. جو جاگ رہے اتنا بتانا جو موسم یعنی حج کے ایام, جاہلیت میں بھی حج ہوتی تھی, حج کے ایام میں سورہ برات لے کر پہنچانے والا تو ہے یا میں علی ابن ابی طالب؟ سلامت رہے. نعرہ سب نے لگایا لیکن تھوڑا ٹوٹ پھوٹ گیا, دوبارہ اس کو مل کے نعرہ لگائے نا. سلامت رہے. سلامت. خدا نے ہاتھ اور زبانوں کو سلامت رکھے. لہٰذا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں بات ہے صورت برات کی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی برات نہ کریں سارا کام باقی ٹھیک ہے, برات نہ کریں سارا کام باقی ٹھیک ہے. اگر برات نہ کرنا عقلی بات ہے تو یہ جلسے کیوں نکالے جا رہے ہیں کہ فلاں چور ہے, پورا ٹبر چور ہے؟ یہی تو پھر برات چھوڑ دیں. اگر برات کا یہ معنی بری لگتی ہے برات, تو سورہ برات کو پھر قرآن سے نکالنا پڑے گا. بلکہ جہاں تبرہ ہوتا ہے وہاں تو اللہ نے بسم اللہ قرآن میں نہیں رکھی کہ جہاں تبرہ ہوگا وہاں رحمان اور رحمت کا کوئی تعلق نہیں. کیا کہنے, براتم من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین, کہ مشرکین سے اللہ بھی بیزار, رسول بھی بیزار. لہٰذا یہ بیزاری تو قرآن سے ثابت ہے. اور دوسرا سوال اہل علم بیٹھے تذکر کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ایک دفعہ سورہ برات دے کے اس بزرگ کو بھیجا, پھر واپس بلا کے علی کو بھیجا. خدا کی وحی آئی تھی نا, یا اے میرے حبیب یا تو خود جا اور رجل من کا, یا وہ جائے جو تجھ سے ہے. اب علی اس کو بھیجا, کیا خدا بھول گیا تھا؟ جو جاگ رہے رسول بھول گئے تھے, بھول کے اس کو سورہ برات دے کے بھیج دی تھی. جو جاگ رہے میں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, بھول نہیں گئے تھے, یہ بتانا چاہتے تھے. مولانا ارشاد صاحب اللہ اور اس کے رسول کا ارشاد پیش کر رہا ہوں, یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم بھولے نہیں. نورانی صاحب, شوکت نوری صاحب, نورانی بات عرض کر رہا ہوں. رسول اور اس کا خدا یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم بھول کر اس کو سورۃ برات نہیں دے رہے, بلکہ بھیج کے پھر واپس بلا کے امت کو, کائنات کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ برات وہ کرتا ہے جس نے خود بتوں کو نہ پوجا ہو. کیا کہتے ہیں, ماشاءاللہ. سلامت رہے. اچھا
یہ جذبہ ایمانی کا تعلق سحری کھانے سے نہیں ہوتا. واہ بھائی واہ. بھئی کچھ لوگ کہیں جی ہم نے ابھی تک سحری نہیں کھائی اس لیے ہماری آواز نہیں نکل رہی. جو اس در پہ آ جائے حبیب ابن مظاہر جیسا بھی بوڑھا ہو وہ جوان ہو جاتا ہے. تو پھر ایمانی جوان اور جوانی کے ساتھ جو ایمانی جوانی ہے وہ نعرہ لگائیں مل کے نعرہ حیدری. اور بات سے بات آتی ہے حبب الیکم الایمان وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانُ. بات سے بات آ گئی جو ابھی تک سویا ہوا ہے اب بھی سویا رہا تو پھر اگرچہ نجف میں سونا عبادت ہے لیکن جاگنے والی عبادت سے محروم ہو جائے گا. جو نجف میں جاگ کر عبادت ہوگی وہ سونے سے بھی بہتر ہے. بس جملہ عرض کر رہا ہوں اسی آیت کے ضمن میں جب معصوم سے پوچھا گیا یہ کس ایمان کی بات ہے یہ کس کفر و فسوق و عصیان مبالغہ کے صیغے ہیں یہ کن کی بات ہے جس تک میری بات پہنچ جائے وہ ضرور بولے. امام نے فرمایا حبب الیکم الایمان. ایمان سے مراد علی ابن ابی طالب ہے کہ تمہارے دلوں میں مومنوں کے دلوں میں سنی شیعہ بھائی جو علی سے محبت رکھتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ نے علی کو محبوب کر دیا اور تمہارے دلوں کو زینت دے دی علی سے اور تمہارے دلوں میں پہلے کفر دوسرے فسوق تیسرے عصیان کو مبغوض بنا دیا. سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت رہیں آپ لوگ آباد رہیں. پہلا عین الکفر دوسرا عین الفسوق تیسرا عین العصیان. اور یہ میں روایت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں جس کو ابھی تک بھی سمجھ نہیں اس کی اپنی قسمت. تو لہٰذا عرض یہ کر رہا تھا کہ مولا نے کہا کہ سورت برات پہنچانے آپ گئے تھے یا میں پہنچانے گیا تھا. اور یہ بھی سمجھانا تھا امت کو جو ایک سورت کا وارث نہیں بن سکتا وہ پورے قرآن کا وارث کیسے بن سکتا. سلامت رہے. اور کیا کہنے علی کی شجاعت کے کہ جن کے بڑے بڑے مارے ہوئے تھے بدر میں احد میں. شاہ صاحب ماشاءاللہ آپ بھی جاگے ہیں محترم نواز صاحب شاہ صاحب تو جن کے احد میں بدر میں خندق میں بڑے بڑے مارے ہوئے تھے ٹھیک ہے نا. اگرچہ رائی وینڈ والوں کے بڑے جو رہبر لیڈر ہیں مولانا طارق جمیل انہوں نے بھی بتا دیا رائے وینڈ والوں کو کہ یہ جو من کن تو مولا و فہاز علی مولا کی بات ہے یہ وہی ہے. مولا سے مراد دوست نہیں ہے ڈنڈی نہ مارو. مولا سے مراد وہی آقا و سردار ہے جو شیعہ کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے. یہ بتا دیا انہوں نے. لیکن اب بھی جا کے جو علی کی شجاعت سننے آئے علی کے جوار میں میں نے دیکھنا یہ ہے کہ کس نے علی کی شجاعت سے درس لیا ہے اور ابھی تک بھی بزدل ہے. میں نے مجمع میں دیکھنا ہے کون علی کی شجاعت سے درس لے کے یہاں سننے آئے علی کی شجاعت. ابھی بھی طارق جمیل کے کہنے کے باوجود آپ رائی وینڈ کے اجتماع میں جا کے نعرہ حیدری نہیں لگا سکتے. کیا کہوں علی کی شجاعت کے ان لوگوں میں جا کے تبرہ کیا جن کے بڑے بڑے مارے ہوئے تھے. حیدر 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 حیدر. سلامت رہے. اگلے برادران تو اپنا حق ادا کر رہے ہیں. میرے پچھلے چہروں پہ زیادہ نگاہ ہے. ناصر صاحب آپ بھی کچھ نصرت دین میں کوئی ہاتھ بھی اٹھائیں کوئی زبان بھی ہلائیں. یہ زبان ملی ہی لسان اللہ کے صدقے میں ہے. تو اگر لسان اللہ کے لیے نہیں بولے گی تو پھر علی قبر میں کیسے بولیں گے. سلامت رہے. مل کے ایک درود پڑھے بار محمد و آل محمد. اگلا جملہ بس تیزی سے ختم کر رہا ہوں. فرمایا انشدک باللہ قسم اٹھا کے بتانا حل حملکا رسول اللہ علی قطفہ یوم طرح الصنم
वक़स्री अमना, इतना बताना कि जिस दिन काबा से वो बड़ा बुत गिराना था और उसको तोड़ना था, बुत शिकन बनना था, अल्लाह के रसूल ने तुझे कंधों पे उठाया था या मुझे कंधों पे उठाया? इकरार ले लिया, बल अंता, यानी आपको उठाया था। यहाँ भी वही राज है जो मुफक्किर बैठे हैं उनके लिए, जो ज़्यादा गौर व फिक्र करते हैं उनके लिए। ज़्यादा गौर व फिक्र करने से ब्लड प्रेशर और शुगर हो जाती है, लिहाजा ज़्यादा गौर व फिक्र दुनिया के मामलात में नहीं करना चाहिए, मोहम्मद व आले मोहम्मद की मार्फत के लिए करना चाहिए। क्या वजह थी? अच्छा, लोगों ने तारीख घड़ी, कहा जी इसलिए अली को उठाया क्योंकि अली नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते थे, लेकिन जेल साजी करने वाला उसका हाफजा नहीं होता। दरोग को हाफजा कुछ तो बोले नदारत कि दरोगों का हाफजा नहीं होता। इधर तो अली के फजीलत का इनकार करने के लिए कह दिया, अली उठा नहीं सकते थे रिसालत का वजन, और उधर बाबे को खुदा रसूल खुदा उठवा के गार तक पहुंचा दिया। उधर बाबे के कंधों पे रसूल को उठवा के गार तक, पहाड़ी तक ले जाना, गार तक ले जाना बूढ़े आदमी का रसूल को उठाना मुश्किल था, या खैबर शिकन का रसूलुल्लाह को उठाना मुश्किल था। लिहाजा अली को इसलिए उठा के बुत तोड़वाए कि दुनिया को बताया कि बुत शिकन वो हो सकता है जो कर्रमल्लाहु वजहहू, कभी किसी बुत के सामने झुका ना हो। मिलकर दरूद पढ़े बार मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस आखिरी जुमले, शाह साहब सहरी तैयार करें, सहरी की फिक्र न करें, और ये जो मानवी सहरी है इससे बड़ी सहरी कोई नहीं, रूहानी सहरी से बड़ी सहरी कोई नहीं जो आप कर रहे हैं। और इमाम ने अगला जुमला इरशाद फरमाया, उनशदु को बिल्लाह अलियल विलाया मिनल्लाह मार रसूल फी आयत ज़कात अमला का। इतना कसम उठा, कसम क्यों बार बार उठवा रहे थे? कसम इसलिए उठवा रहे थे कि कुछ लोग इकरार करके बदल जाते हैं, क्योंकि अली को पता था गदीर पे इकरार करके ज़बानें बदल गई थी। कसम उठवा के कह रहे थे, इतना बता कि क्या आयत ज़कात में, जिनको आयत ज़कात नहीं याद मैं फिर सुना दूंगा, अगर मजमे की तवज्जो से पता चलेगा कि कौन आयत ज़कात तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। इतना बता, आयत ज़कात में अल्लाह की तरफ से रसूल के साथ तुझे विलायत मिली थी या विलायत का ताज मेरे सर पे सजा था? इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुन्नस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अगले बंदे बेदार रहे, पिछलों का मसला नहीं है। किसी बंदे ने चाहा, कद उसका बड़ा लंबा था, उसने चाहा रोज अली के हक में, सलामत रहे इरफान साहब, रोज अली के हक में आती है, ये कोई बड़ी बात है? अली ने एक अंगूठी दे दी, कोई बात नहीं। उसने भी साहिल से इत्तेफाक कर लिया कि मैं भी हालत रुकू में ज़कात दूंगा। तारीख कहती है उसने 40 मरतबा अंगूठी दी, ज़कात की आयत आई कोई नहीं, कहा मेरी अंगूठी वापस कर। सलामत रहे, जो सोए हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह जाग गए। ये नेमत खुदाए दो जहां रख दी, तेरा ऐसा कि ये नेमत खुदाए दो जहां रख दी, दहन में जिक्र हैदर के लिए तूने ज़बां रख दी। ज़बां कटना अली के इश्क की जूही सजा ठहरा, कमाले इश्क से मीसम ने खंजर पर ज़बां रख दी। सलामत
सलामत रहे मौलाना इरफान साहब, बस जल्दी से ख़त्म करो। इमाम ने अगला जुमला इरशाद फरमाया, उनशदो का बिल्लाह हल काला लका औली मन कुन तो मौला फ़ाज़ अली मौला यौमुल गदीर। क्या तेरे लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला, या मेरे लिए काला बल अंत आपके लिए फरमाया था। फिर इमाम ने फरमाया हल रुद्दत लका शम्स अमली, कसम उठा के बताना ये जो सूरज पलटा था तेरे लिए पलटा था या मेरे लिए पलटा था? काला बल लका तेरे लिए पलटा था। इमाम इकरार लेते जा रहे हैं। सबसे बड़ी फजीलत ही अली की यही है कि खुद दुश्मन से इकरार ले रहे। इमाम ने अगला जुमला इरशाद फरमाया, इतना बताना हल अंत नूदीता मिनस समा ला सैफ इल्ला जुल्फकार ला फता इल्ला अली। क्या ये जिब्रील ने निदा तेरे लिए दी थी या मेरे लिए कि जुल्फकार जैसी तलवार कोई नहीं, अली जैसा बहादुर कोई नहीं? जब ये भगोड़े वापस आए, शहनशाह नकवी साहब ने कलम में कहा कि माफ कर दो क्योंकि अल्लाह ने माफ कर दिए। उस वक्त तो मैं जवाब न पहुंचा सका, लेकिन बात से बात आ गई। मौलाना साहब हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन दोबारा आयतें देखे। अल्लाह ने कहा मैंने मोमिनों को माफ किया, मुनाफिकों को माफ नहीं किया। हैदर 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 दुनिया में रहो सदा हक के पयामी, जालिम से हो नफरत रहो मजलूम के हामी। ईमान को खा जाती है अमाल की खामी, हर एक को मयस्सर नहीं हैदर की गुलामी। सलामत रहे। जब ये वापस आए तो अल्लाह के रसूल के अखलाक का तकाजा था कि इनको थोड़ी नसीहत कर देते। फरमाया खिताब अली से था, सुना इनको रहे थे। कुरान का भी यही तरीका इसमें ही आ जा रहा, सुनना आप, सुनाना किसी और को, मकसूद कोई और अली से कहा या अली आप भी इनकी तरह मुझे छोड़ के चले क्यों नहीं गए? जो जाग रहे हैं, जो सो रहे हैं, मेरा उनसे कलाम नहीं है। जब अल्लाह के रसूल ने इनसे पूछा, इनके सामने अली से पूछा, बताओ आप भी इनकी तरह छोड़ के चले क्यों नहीं गए? अली का तारीखी जुमला फरमाया कुफ्रन बादल ईमान या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ईमान के बाद काफिर हो जाता। सलामत रहे, सलामत रहे। मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली अलैहिस्सलाम आपने फजाइल सुना रहे, सुनाते जब देखा ना कि तरफ सानी अभी भी टस से मासन नहीं हुआ, और मैं भी वो जुमला कह रहा हूँ कि जो इतने फजाइल अली के जवार में मोतबर किताब अली के हरम वालों ने ये किताब छापी है, इतने फजाइल सुन के जो अभी तक टस से मस नहीं हुआ, उसके लिए अली का आखिरी छक्का फजाइल का लगाने लगा हूँ। जो इस फजाइल के नुक्ते पे भी न बोला, फिर उसके लिए शायद पता नहीं कब्र में अली बोले या न बोले, लेकिन जो बोलेगा इस फजीलत अली पे जो अली की जबान से है, मुझे यकीन है मौत के वक्त कब्र में, हशर में, फिर उसके लिए अली बोलेंगे। अली ने एक जुमला कहा, उनशदो का बिल्लाह हल कौल लकाउली या अली अना वांता मिन अंबिका ला मिन अस्सफा मुंज़ आदम। ऐ शख्स कसम उठा के बताना कि अल्लाह के रसूल ने ये तेरे बारे में फरमाया था या मेरे बारे में फरमाया था कि आदम से लेकर हम सब निकाह से पैदा हुए। तू भी बता तेरे शजरे में भी कोई निकाह वाला है? हैदर हैदर सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे।
علی یا علی سلامت رہیں سلامت رہیں خدا ان ہاتھ اور زبانوں کو سلامت رکھے میں آپ کے حسن سماعت کو داد دیتا ہوں یہ گواہی لکھ لی گئی فرشتوں نے زمین نے مولا نے اللہ نے سب جانتے ہیں گواہی لکھ لی گئی بس یہ وہ رات ہے 20 کی رات کہ اس کے بعد امام نے اپنے آخری وقت میں ایک وصیت کی بہت قیمتی وصیت بس تیزی سے جملے پڑھتا جاؤں گا اور چند جملے پھر مصائب کے امام نے فرمایا اوصیکما امام حسن و حسین سے اوصیکما بتقوی اللہ میں تقوی کی وصیت کرتا ہوں ولا تبغی الدنیا وان بغتکما اگرچہ دنیا آپ کا پیچھا کرے آپ دنیا کے پیچھے نہ جانا قولا بالحق حق کی بات کہنا وعملا للآخرہ آخرت کے لیے عمل کرنا وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا ظالم کے مد مقابل کھڑے رہنا مظلوم کا مددگار رہنا پھر فرمایا یہ وصیت فقط آپ کے لیے نہیں پوری اہل بیت کے لیے وَقُلْ مَنْ بَلَغَهُمْ کِتَابِي هَذَا جس تک میری یہ کتاب پہنچے من المؤمنین اوصیہم بتقوی اللہ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ تنظیم سازی کرنا ہر امور میں ہر چیز میں امور کو منظم کرنا اور فرمایا علیکم بالتواصل والتبازل والتبار کہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہنا قطع تعلقی نہ کرنا اور نیکیاں کرنا ایک دوسرے پہ خرچ کرنا ایاکم والتفرق والتدابر والتقاطع قطع تعلقی نہ کرنا یہ امام کا میسج ہے میرے لیے سب سے پہلے اہل حوضہ کے لیے اس کے بعد پوری دنیا کے لیے اس کے بعد آج چھوٹی چھوٹی باتوں سے کٹ آف ہو جاتا ہے سوچتے نہیں ممکن ہے کوئی اور اس کا مطلب ہو کوئی تحقیق کر لی جائے فوراً کٹ آف امام وصیت کر رہے ہیں سب سے پہلے مجھے ضرورت ہے اس وصیت کی کہ قطع تلقی نہ کرو تعلق نہ توڑو تواصل رکھو ایک دوسرے پہ خرچ کرو نیکی کرو تعاون علی البر والتقوی والی بات بھی امام نے کی اس آیت کو ذکر کیا اور فرمایا صلو ارحامکم صلہ رحمی کرنا تاکہ تمہارا حساب روز قیامت آسان ہو جائے فرماتے اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقنکم غیرکم بالعمل بہذا کہ کوئی اور آپ سے سبقت نہ لے جائے قرآن پہ عمل کرتے ہوئے فرمایا اللہ اللہ فی الایتام یتیموں کے بارے میں خدا کو یاد رکھنا لا تغبوا افواہم ولا یضیعوا بحضرتکم تمہارے ہوتے وہ ضائع نہ ہو جائیں بھوکے نہ رہ جائیں اللہ اللہ فی الفقراء والمساکین فقراء و مساکین کا خیال رکھنا اور اپنی معائش میں عیشت میں ان کو شریک کرنا فقراء و مساکین کو کیا حقوق العباد حقوق اللہ کے حوالے سے امام نے جامع مختصر خطبہ دیا اور یہ وصیت فرمائی فرماتے اللہ اللہ فی الجیران پڑوسیوں کا خیال رکھنا رسول خدا ہمیشہ وصیت کرتے تھے ہمیں ظن ہونے لگا کہیں یہ ہماری وراثت میں شامل نہ ہو جائیں اللہ اللہ امام بتاتے فی الصلاۃ فإن عمود دینکم تمہارے دین کا عمود ہے وخیر العمل ہے اللہ اللہ فی الصیام فإنہ جنۃ من النار جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے یہ صیام اللہ اللہ فی الزکوٰۃ زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد فرمایا فإنها تطفی غضب ربکم یہ زکوٰۃ تمہارے رب کے غضب کو دور کرتی ہے فرماتے فرمایا اللہ اللہ فی الجہاد باموالکم والسنتکم وانفسکم تینوں طریقوں سے جہاد کرنا زبان سے بھی جہاد کرنا ڈر نہ جانا اور اسی طرح امام نے فرمایا مال سے جان سے جہاد کرنا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اور پھر فرمایا لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فإنه يولى عليكم شراركم ثم لا يستجاب دعاؤكم امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ چھوڑنا آج کے دور میں میڈیا کا دور ہے بہت آسان ہو گیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر لیکن ابھی بھی مجھ جیسا بندہ تقصیر کر رہا ہے لہٰذا میں اس رات مولا کی وصیت پہ عمل کرنے کے لیے یہ عہد کروں کہ مولا آئندہ کوتاہی نہیں ہوگی امام نے بڑی قیمتی بات کی یولى علیکم شرارکم شریر لوگ مسلط ہو جائیں گے پھر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی نام کے شریف ہوں گے کام کے شریر ہوں گے
جو جاگ رہے ہیں نام کے شریف ہوں گے، عربوں کی کرپشن کریں گے، یولی علیکم شرارکم، پھر شریر لوگ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ امام فرماتے آخری جملے امام نے ارشاد فرمائے، اللہ اللہ فی ذریت نبیکم، تمہیں وصیت کرتا ہوں اپنے نبی کی ذریت کے بارے، لا یظلمن فی حضرتکم، کہیں ایسا نہ ہو تم موجود ہو اور نبی کی ذریت پہ ظلم کیا جائے۔ عمران شاہ صاحب یہ لائٹ بھی تھوڑی دیر کے لیے بجھا دیں، کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات نہ حسن و حسین سوئے ہیں نہ زینب سوئی ہے، بابا کا زخمی سر سامنے ہے، چہرے پہ زردی چھا چکی ہے، کبھی بی بی اپنے بابا کے سینے پہ گر پڑتی ہے، کبھی بابا کے چہرے کو دیکھتی ہے، میں نے روایت پہ پڑھا ہے کبھی بابا کے قدموں کو چومتی ہے جناب زینب، کیونکہ بی بی کو پتا ہے کہ اب فراق کا وقت آ چکا ہے، علی جیسے شفیق باپ سے جدائی کا وقت آ چکا ہے، گویا بی بی یہ جان چکی ہے اب میں کوفے میں شہزادی نہیں رہوں گی۔ جو جاگ رہے جو اشارے سمجھتے ہیں، ہوتے تو الفاظ ہیں عزادارو، بس امام نے اسی مقام پہ ایک روایت ملتی ہے، جب ایک کتاب ہے مقتل مجمع المصائب کی، بہت معتبر کتاب، اکثر عراقی خطبہ سے پڑھتے، اس میں ایک روایت بندہ ناچیز نے پڑھی، امام نے وصیتیں کرتے کرتے ایک طرف سے عباس کو بلایا، دوسری طرف سے زینب کو بلایا۔ اجرکم بڑے اہل معرفت بیٹھے، مجھے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، جب دونوں کو بلا لیا فَأَخَذَ بِيَدِ زینب وَآتَى بِيَدِ أَبِي الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بی بی کا ہاتھ پکڑا، مولا عباس کے ہاتھ میں دیا۔ عزادارو سنو گے، روایت کہتی ہے تَتَحَادَرُ الدُّمُوعُ مِنْ عَلَى خَدَّیہِ، علی کے دونوں رخساروں پہ آنسو جاری تھے، بس ایک جملہ علی نے کہا، عباس حاضر الودیعہ، میری امانت، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا غم اہل، اجرکم اللہ۔ میں پھر جملہ کہہ دیتا ہوں، بڑے سمجھدار مجمع بیٹھے، پرانے عزادار بیٹھے، اہل معرفت بیٹھے، امام نے ایک مختصر جملہ کہا، عباس میری امانت کا خیال رکھنا۔ عزاداروں روایت کہتی ہے عباس کے چہرے پہ بھی آنسو جاری تھے، گویا زبان حال سے عباس کہہ رہے تھے، بابا جب تک بازو سلامت رہے تیری زینب کی چادر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ عزاداروں میں نے روایت میں پڑھا ہے جب سے مولا کو ضرب لگی تھی نہ حسن چپ ہوتے تھے نہ حسین چپ ہوتے تھے نہ زینب چپ ہوتی تھی، دن بھی روتے، اجرکم اللہ، راتوں کو بھی روتے تھے۔ عزاداروں وصیت کرتے کرتے امام نے جب آخری جملے کہنا استودعکم اللہ، اللہ کے حوالے، عزاداروں سنو گے، بی بی زینب بابا کے سینے پہ گر گئی، کہا بابا ہمیں کس کے سارے چھو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ عزاداروں جب بی بی رو رہی تھی، میں کہوں گا جناب زینب ابھی بابا کا سایہ باقی ہے، حسن حسین زندہ ہے، کل یہی کوفہ ہوگا، کہیں عباس کا سر، اجرکم اللہ، کہیں حسین کا سر ہوگا، تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، شمر سے کہہ رہی ہوگی شمر مجھے چادر دے دو میں علی کی اجرکم اللہ، اجر، بڑے حوصلے سے سنتے ہیں نا، بڑے حوصلے سے سنتے ہیں نا، بس آخری جملے میں کہوں گا، مولا علی آپ بہت بڑے، کائنات کے بڑے مظلوم ہیں، آپ سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے، حسین بھی کائنات کے بڑے مظلوم ہیں، لیکن مولا حسین کے سامنے کسی نے سکینہ کو تماچا نہیں مارا تھا، آپ کائنات کے وہ مظلوم ہیں کہ آپ کے سامنے زہرا کو تماچے لگتے رہے۔
اجرکم اللہ اجرو بس آخری جملے مولا آپ بہت بڑے مظلوم ہیں لیکن آپ کو غسل بھی دیا گیا آخری جملے جو ابھی تک نہیں رہے آپ کو کفن بھی دیا گیا آپ کا جنازہ بھی بڑے احترام سے اٹھا کاش کربلا میں ہوتے کہ کربلا میں 3 دن تک حسین کا جنازہ پڑا رہا نہ کوئی غسل دینے والا تھا نہ کوئی کفن دینے والا تھا بس زینب کہہ رہی تھی اما فیکم مسلم کوئی مسلمان نہیں ہے جو میرے اس اجرکم اللہ اجرکم اللہ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایم منقلب ینقلبون پروردگار بحق